السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ پیر سے جمعرات آپ کے لیے لے کے آتے ہیں نیا پروگرام نئے موضوعات کے ساتھ۔ آج 4-5 ہمارے موضوعات ہیں۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں کراچی سے سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب، لیکن میں سینیٹر صاحب کے پاس آنے سے پہلے میں آپ کو چند ایک چیزیں بتا دوں کہ انتہائی دکھ کے ساتھ، انتہائی رنج کے ساتھ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو گزشتہ کچھ عرصے سے ٹیلی ویژن پہ بھی اور اخباروں میں، کہ علامہ ناصر عباس کو جس طرح شہید کیا گیا بے دردی سے لاہور کے اندر، وہ اب یہ وہی ایک سلسلہ ہے جس کی میں بڑے عرصے سے ایک بات کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کون کرا رہا ہے، کیسے کرا رہا ہے، کیوں کرا رہا ہے، اور حکومت جو ہے ہماری بالکل مفلوج ہو کے رہ گئی ہے یہاں پہ، اور حکومت نے غالباً یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کسی کو پکڑنا نہیں ہے، کسی کو سزا نہیں دینی ہے۔ اور یہ میں بات بڑے وثوق سے آج کہہ رہا ہوں آپ کے پاس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک خبر آپ کو اور ریمائنڈ کرا دوں، اسی جگہ پہ، اسی انڈر پاس میں، ایف سی سی انڈر پاس میں جہاں علامہ صاحب شہید ہوئے، کہ یہاں پہ فروری کے مہینے میں ایک لاہور جنرل ہاسپٹل کے سینئر آئی سرجن اور ان کا بہت ہی چھوٹا سا بیٹا جو ایچسن کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، ان کو شہید کیا گیا۔ ڈاکٹر علی حیدر، وہ اس وقت ایچسن کالج کی فاؤنڈرز ڈے پہ جا رہے تھے اپنے بچے کے ساتھ وہاں پہ، اور وہ ان کے لیے بڑی خوشی کا دن تھا۔ ان کے بچے کو وہاں پہ سرٹیفکیٹ ملنا تھا، اور خبر ان دونوں کی شہادت کی وہاں اسکول پہ پہنچی اس وقت۔ علامہ صاحب کو کس نے شہید کیا یہ تو میں نہیں جانتا، اتنا میں جانتا ہوں کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ اس پہ ہم بات کریں گے سینیٹر فیصل رضا عابدی سے، لیکن اس کے بعد چیئرمین پیمرا چودھری رشید احمد کو جس طرح سے برطرف کیا گیا رات کے کالے اندھیرے میں اتوار کے دن، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو کیوں واپس ری انسٹیٹ کیا، اس کے اوپر آپ کو بتاؤں گا۔ ایک اور آپ نے آج کا اگر جنگ پڑھا ہوا ہے یا نیوز پڑھا ہے تو اس کی بڑی مین سٹوری ہے کہ بھارت کی میڈیا یلغار پر خاکی حلقوں کی تشویش، فوج کے لیے ٹی وی چینل کی تجویز۔ میں نیچے لکھا ہے، جنگ کی صورت میں بھارتی میڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے جھوٹ کو بار بار دہرانا اور یک طرفہ خبریں چلانے کا مشورہ اور تجویز ایک حاضر سروس میجر جنرل نے اسٹریٹجی رپورٹ میں دی اور آرمی کی گرین بک میں شامل ہے۔ اور پھر یہ لکھا ہے کہ 258 صفحات کی پر مشتمل گرین بک کے پیش لفظ میں سابق آرمی چیف جنرل کیانی نے لکھا کہ اس پلیٹ فارم پہ قومی سلامتی کے دانشورانہ تصور کو ٹھوس شکل دی جاتی ہے، اور اس قسم کے ایک ریسرچ رپورٹ میں پاکستان میڈیا کو دلچسپ حکمت عملی اپنانے کا مشورہ بھی دیا گیا، یعنی جھوٹ کو بار بار دہرایا جائے اور یک طرفہ خبریں چلائی جائیں اور جانبدارانہ تصاویر شائع کی جائیں تاکہ جنوبی ایشیا دو جوہری ہمسایوں میں مستقل میں ہونے والی جنگوں کے دوران بھارتی میڈیا کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اور اس میں آگے بہت کچھ لکھا ہوا ہے کہ بریگیڈیئر موصوف نے مزید لکھا کہ پاکستانی گھروں میں بھارتی ڈرامے اور فلمیں بڑے شوق سے دیکھے جاتے ہیں اور ان کا سارا مقصد دو قومی نظریے کو کمزور کرنا ہے، اور بلا 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 بلا۔ خیر، اور یہ ہے کہ بھارتی ٹی وی چینلز اور پرنٹ مواد جو ہے وہ آسانی سے دستیاب ہیں، اور بھارتی چینلز کی بڑھتی پذیرائی یا مداخلت نے پاکستانی قوم کو اس قدر بے حوصلہ کر دیا ہے کہ وہ بھارت کو جنگ میں ناقابل شکست تصور کرنے لگے۔ یہ خبر آج دی نیوز اخبار نے، جنگ اخبار نے، اور یہی میری لڑائی ہے، یہی میری لڑائی ہے ان اخبارات سے، ان اخبارات کے مالکان سے، کہ کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتے کہ یہ افواج پاکستان یا پاکستان کے ادارے جو پاکستان کی سلامتی کے محافظ ہیں ان کے اوپر زک نہ لگائیں، ان کو اپنا یہ نقصان نہ پہنچانے کی کوشش کریں، اور بین الاقوامی سطح پہ پاکستان اور وہ ہمارے ادارے جو ہماری ناموس کی علامت ہے ان کو تذلیل کرنے کا باعث نہ بنے۔ میر شکیل الرحمان بابا جی، آپ کی کرسی آج بھی یہاں پہ پڑی ہے، لیکن آپ آج بھی دبئی میں ہیں بمع اہل و عیال، اور آپ میں ہمت نہیں ہے کہ آپ آئیں اور آپ یہاں پہ کریں۔ اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آپ کی خبر کتنی جھوٹی ہے۔ بابا جی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کی خبر کہاں سے نکلی۔ میں نے جب آپ کو کہا کہ را سے لنکیجز،
انڈیا سے امن کی آشا اور وہ پیسے ویسے تو تب تو بڑا سٹپٹائے تھے. اتنا لمبا اخبار میں بیان لکھا کہ ایک اینکر ہمارے خلاف یہ باتیں کرتا ہے. آج بھی صبح کو آپ میرے خلاف عدالت میں گئے ہوئے تھے آپ کے وکیل, اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیفیم کر رہا ہے. کیا ڈیفیم کر رہا ہوں؟ میرے پاس سنڈے سٹینڈرڈ پڑا ہے, انڈین ایکسپریس, پوری خبر آپ نے وہاں سے اٹھا کے اپنے ناموں سے یہاں پہ لگا دی. یہ پرسوں جو چھپی وہاں پہ پوری خبر انڈین ایکسپریس کی ایز اٹ از ورڈ بائی ورڈ وہ سارا لے کے آپ نے پاکستان آرمی کے خلاف جو انہوں نے چھاپا آپ نے یہاں پہ چھاپ دیا. یہ کس کا ایجنڈا آپ فارورڈ کر رہے ہیں, یہ میرا سوال ہے. اور جب میں یہ سوال کرتا ہوں تو میرے اوپر کہا جاتا ہے کہ ریسٹریننگ آرڈر آ رہا ہے, ڈیفیمیشن کا آرڈر آ رہا ہے, میرے پر مجرمانہ غفلت کا پرچے کٹوائے جا رہے ہیں. کوئی پرچہ کراچی میں, کوئی لاہور میں, کوئی اسلام آباد میں, اور اتنے جھوٹے مقدمات. بابا جی خدا کے لیے آپ بڑے ہو جائیں, یہ وہ ٹائم نہیں ہے, یہ وہ کہ پینورامے کا آپ شاپنگ کریں کہ کراچی میں مقدمہ کراتے ہیں اور میرا ایک جعلی ایڈریس شو کر دیتے ہیں کہ کراچی میں اس کا گھر ہے. لاہور میں مقدمہ کراتے ہیں تو میرا گھر لاہور میں شو کر دیتے ہیں. اسلام آباد میں مقدمہ کراتے ہیں تو میرا گھر اسلام آباد میں شو کر دیتے ہیں. کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ سچ کا سامنا کریں. ہندوستانی میڈیا کی جو اپنا جھوٹی خبریں ہیں ان کو فالو کرنا چھوڑ دیں, ان کو اپنے ناموں سے چھاپنا چھوڑ دیں اور پھر ان کا کریڈٹ لینا چھوڑ دیں. افواج پاکستان اور پاکستان کے جتنے ادارے ہیں ان کی پلیز عزت کرنا سیکھیں. یہی پاکستان کی ضمانت ہے. آپ نے اور ہم نے نہیں لڑنا, خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو جائے. یہ وہ جو لوگ لڑیں گے ان کی آپ تذلیل کا باعث بن رہے ہیں. بٹ میرے ساتھ فیصل رضا آپ نہیں ہیں. فیصل صاحب, سب سے پہلے میں نے آپ سے جس بات پہ بات کرنی ہے, آئی ایم سوری آپ کو میں نے ویٹ کرایا اتنا, کہ بہت ہی دکھ کے ساتھ علامہ ناصر عباس شہید کی جو شہادت ہے, میں جتنا بھی اس کے متعلق کہا جائے وہ کم ہے. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی مسلمان یہ نہیں کر سکتا. یور اپینین سر. جی بہت شکریہ. میں علامہ ناصر عباس شہید صاحب کو ذاتی طور پہ بہت قریب سے جانتا تھا, اور اتحاد بین المسلمین کے لیے جو ان کی کاوشیں وہ تاریخ اپنے دامن کے اندر ضرور سمیٹے گی وقت آنے پہ, اور ان کے اہل خانہ سے میں تعزیت کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ پشاور کے اندر بم ڈسپوزل اسکواڈ کے 4 نوجوانوں کی شہادت پر ان کے لواحقین سے اور اہل خانہ سے تعزیت کرتا ہوں, کیونکہ وہ ہمارے جانیں بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. اور میں گزارش کرتا ہوں حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت سے کہ یہی میں اتنے دنوں سے سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جو دہشت گردوں کے نشانوں پہ ہیں وہ خالی ہاتھ ہیں, ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے, کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کا درس دیتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا درس دیتے ہیں, اہل بیت کا درس دیتے ہیں. تو آپ ان کی حفاظت کریں, اور اگر آپ حفاظت نہیں کر سکتے تو ان کو الاؤ کیا جائے تاکہ یہ حسب ضرورت سیکیورٹی اپنے ساتھ رکھ سکیں. یہ ایک بہت قومی نقصان ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اس پہ میرا رد عمل کیا ہوگا, تو ان کو میں بتاتا چلوں. 5 جنوری کو شہدائے پاکستان کا کنونشن, ان کے لواحقین کا کنونشن اسلام آباد میں منعقد ہونے جا رہا ہے, سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت مسلمین کے زیر اہتمام, جس میں افواج پاکستان, علماء اہل سنت, علماء اہل تشیع, کرسچن برادری, تمام اقلیت جو اس میں شہید ہوئے, اس کے علاوہ تمام مزارات کے اکابرین وہاں پہ موجود ہوں گے, علماء اکرام وہاں موجود ہوں گے, اور وہ جو فیصلہ کریں گے شہداء کے لواحقین انشاءاللہ تعالی مجھ سمیت 18 کروڑ عاشقان رسول اس فیصلے کے پابندی کریں گے, اور وہیں سے اسی کی روشنی میں ہم فوراً اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے. ٹل دین میں یہ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس سے کچھ دن پہلے مولانا شمس کا قتل ہوا, آج مولانا علامہ جناب ناصر عباس شہید کا قتل ہوا. یہ دونوں کے ساتھ جو لوگ موجود تھے ان کو قاتلوں نے میں نے آپ کو قطع کلامی چھوڑ دیا, کرنی ہے, اور میرے لیے ٹارگٹ دونوں عالموں کو کیا. ایک ہی فیصل, ایک منٹ, سوری, میں نے قطع کلامی کرنی ہے. میرے لیے قتل نہیں, میرے لیے شہادتیں ہوئی ہیں, مولانا شمس الرحمان کی بھی, علامہ ناصر عباس کی. میں نے جو کہا کہ انہوں نے قتل کیا, شہادتیں ہمارے لیے, ان کے لیے قتل. جی بالکل قتل کیا, اور یہ ایک ہی طریقہ کار رائج کیا, جس کا ایک واضح ثبوت یہ نظر آتا ہے کہ اب یہ تمام جنگ کا رخ اور اکھاڑے جو ہیں دہشت گردوں کے وہ صوبہ پنجاب ہیں. میں ایک بار پھر گزارش کروں گا اپنے تمام عوام پاکستان سے کہ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کون کس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے, صرف یہ دیکھا جائے کہ یہ نہ کہا جائے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کس نے قتل کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے پاکستان میں ہونے والے 82,000 افراد کے قتل کو اور ہمارے شہیدوں کو کھلے عام اقرار کیا ہے کہ یہ خون ہم نے کیے ہیں.
اب پردہ پوشی کی ضرورت نہیں ہے, اب کسی سے آنکھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آج علامہ ناصر عباس کا جو راستہ ہے کل ہمارے لیے بھی وہی راستہ ہے. ان کو جلد مقام ملا, ہمیں بعد میں مقام ملے گا, یہ سعادت ملے گی. اور خاص طور پہ ان جمہوری سیاستدانوں سے میری گزارش ہے کہ جب آپ ووٹ مانگنے آتے ہیں تو ہم آپ کی نظر میں جیالے ہوتے ہیں, متوالے ہوتے ہیں, جماعتی ہوتے ہیں, ساتھی ہوتے ہیں, سونامی ہوتے ہیں. لیکن جب ہماری لاشیں گر رہی ہوتی ہیں تو پھر یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم سنی ہو جاتے ہیں, ہم شیعہ ہو جاتے ہیں, ہم دیوبندی ہو جاتے ہیں, ہم سکھ ہو جاتے ہیں, ہم عیسائی ہو جاتے ہیں. تو کیا آپ کی نظر میں ہماری حیثیت اگر ووٹ مانگنے کی حد تک موجود ہے اور آپ نے اب بھی آواز نہیں اٹھانی اور یہ جنگ اگر عوام پاکستان نہیں لڑنی ہے, تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ عوام کے اندر ایک سوچ آ رہی ہے کہ جمہوریت خواب ہو جائے گی. جی میں فیض صاحب ویری کوئکلی انڈین ایکسپریس کی یہ سٹوری منو ان اسی طرح اٹھا لی گئی اور یہ جو کیا افواج پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو اس طرح سے تیق کرنا, ان کو نشانے پہ رکھنا, کیا یہ پیٹریوٹزم کی نشانی ہے یا لبرلزم کی نشانی ہے؟ میں نے آپ کے دیکھیں, میں سب سے پہلے تو ARY کا بہت شکر گزار ہوں, میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ جتنی تکالیف آپ کے مالکان نے, آپ کے سٹاف نے, آپ نے اور آپ جیسے اینکروں نے جو یہاں کام کرتے ہیں, میری خاطر 4 بار آپ کو عدالتوں کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا, صرف اس لیے کہ آپ نے میرا کیس سننے کے بعد مجھے آواز حق بلند کرنے کی اجازت دی, جس کیس کا یہ سامنا آج بھی نہیں کر پا رہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں میرے کان ترس گئے, کان. میں کسی عالم پہ تنقید کرنے کا قطعاً حقدار نہیں ہوں, میں علماء کی بہت عزت کرتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں ان کو زیادہ تعداد میں محرابوں میں اور مسجدوں میں موجود پاؤں اور ان کے واعظ سنوں اور اپنی ضابطہ حیات کو اسی طرح لے کے چلوں. میرے پیارے بھائی, میرے کان ترس گئے کہ کوئی عالم ہمارا ٹیلی ویژن پہ آئے اور یہ مطالبہ کرے کہ شراب خانوں پہ پابندی لگائیں. میرے کان ترس گئے کہ کوئی آئے اور یہ مطالبہ کرے کہ قبا خانوں پہ پابندی لگائیں. میرے کان ترس گئے کہ کوئی آئے اور یہ مطالبہ کرے کہ کیٹ واک پہ پابندی لگائے. میرے کان ترس گئے کہ کوئی آئے اور کہے کہ ٹیلی ویژن پہ ہر 15 منٹ بعد جو یہ فحاشی کے کھلے عام اشتہار چل رہے ہیں دوردرشن, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان ٹیلی ویژن ہیں یا انڈین ٹیلی ویژن ہیں, کہ نہ میں اپنی ثقافت دیکھتا ہوں, نہ اداکار دیکھتا ہوں, نہ اپنا کلاکار دیکھتا ہوں, نہ اپنا گائک دیکھتا ہوں, نہ اپنا رائٹر سنتا ہوں. میں تو اپنے کلچر کو اس طرح بھول گیا ہوں کہ اب میں انڈین کلچر میں ہنس بس گیا, اور انڈیا یہ سوچ مسلط کر رہا ہے ہمارے میڈیا کے ذریعے کہ دیکھو ہمارے یہاں کتنی آسانی ہے, کہ ہمارے یہاں کھلی یہ ہے, اور اس طرح انہوں نے ایک اپنے کلچر کو متعارف کرایا. لیکن میرے کان ترس گئے, آج تک کسی نے مطالبہ نہیں کیا, اور جو مطالبات کیے ہیں وہ میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا, مجھے میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے. امام حسین کے جلوس پہ پابندی کا مطالبہ, میلاد محمد مصطفیٰ کے جلوس پہ پابندی کا مطالبہ. ہم کس کلچر میں رہ رہے ہیں؟ یہ کلچر بنوایا گیا اسی میڈیا کو ہتھیار بنا کے. میری خواہش ہے کہ میر شکیل الرحمان صاحب, میرا ان سے کوئی ذاتی خلش نہیں ہے, نہ میں کسی کے ذات پہ کیچڑ اچھالنے کا پابند ہوں. میں ان کے ادارے میں کافی اچھے اینکرز کو اپنے استاد کا درجہ دیتا ہوں, تجزیہ کاروں کو دیتا ہوں, لیکن ہر کوئی اچھا بھی نہیں ہوتا, ہر کوئی برا بھی نہیں ہوتا. میری خواہش ہے کہ یہ ان کے بالکل بازو میں ان تمام اینکرز کو اور تجزیہ کاروں کو بولوں کہ کل پاکستان کی عوام یہ آپ کا تجزیہ دیکھنا چاہتی ہے کہ سفارت خانے کے اندر کئی ایکڑوں پہ مشتمل 7 منزلہ عمارت سفارت خانے میں بن رہی ہے. 7,000 میرین وہاں پہ امریکہ کے فوجی آ کے رہیں گے. میں یہ بارہا بتا چکا ہوں کہ ان تمام علماء دین کو افغانستان میں تو امریکی فوجیوں کی موجودگی کا بڑا احساس ہے, اس پہ یہ نکلتے ہیں, لیکن اب جمعے کے اندر یہ بالکل نکلے جتنے بھی علماء دین ہیں اور تمام صحافی ہیں اور اینکر ہیں اور ہم سیاستدان, اور اس چیز پہ مظاہرہ کریں کہ وہاں جو رہیں گے تو یہاں پر تو 7,000 میرین رہیں گے. میری خواہش ہے کہ کل میں ان کے تجزیے اس چیز کے اوپر دیکھوں, اور مجھے امید ہے کہ یہ ضرور لکھیں گے. صحافت کا کام ہے. بابا جی ہمارے درمیان نہیں ہے, بابا جی اس پہ کوئی تجزیہ نہیں ہونے دیں گے, وہ امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے, انڈیا کو ناراض نہیں کر سکتے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سب سے پہلے یہ خبر کھرا سچ کی ٹیم نے ہی بریک کی تھی جب ایسا ہو رہا تھا. بٹ سینیٹر فیصل رضا آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایک بریک کے بعد جب آئیں گے تو ان سے پوچھوں گا کہ ڈان ارسلان یا راج کمار ارسلان آج کل کیا کر رہی ہیں. آفٹر بریک, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. جن لوگوں کا خیال ہے کہ میں پیچھا چھوڑ دوں گا, نہیں میں پیچھا نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ جو سٹوری آپ کو میں انڈین ایکسپریس کی دکھا رہا ہوں یہی آج جنگ اخبار نے جو چھاپی منو ان, بغیر ریفرنس دیے کہ یہ کہاں سے سٹوری اٹھائی اور انہوں نے کہاں سے اٹھائی اور انہوں نے کہاں سے اٹھائی. اس سے پہلے یہ سٹوری 5 دسمبر کو یا 6 دسمبر کو کہاں چھپی؟ میگا گیس کہاں چھپی؟ ہندوستان ٹائمز. یو گیسٹ اٹ رائٹ, ہندوستان ٹائمز, جنگ نیوز. یہ سارا آپ کو ڈز اٹ ریمائنڈ یو آف اینی تھنگ کہ کبھی نیوز اور جنگ خبریں چھاپتے ہیں, اس کے بعد وہ وہاں پہ چھپتی ہے, پھر وہاں پہ ریٹریکٹ ہوتی ہے, پھر وہ ادھر چھپتی ہے, پھر وہ خبریں چھاپتے ہیں, وہ ادھر چھاپتے ہیں. واٹ از گوئنگ آن؟
اور ان لوگوں کو اگر ایکسپوز نہ کیا گیا تو اس ملک کو اور کتنا نقصان ہم لوگوں نے پہنچانا ہے. جو یہ امن کی آشا کے بھیس میں یا یہ CIA کے ایجنڈا کو لے کے یا یہ موساد کے ایجنڈا کو لے کے اگر کوئی اس ملک میں آ کے کام کرے تو کس طرح سے اس کو چھوڑ دے قانون, مجھے نہیں پتا. لیکن ایک بندے اور ہے جس کو قانون نے چھوڑ دیا. فیصل رضا عابدی نے بہت پہلے اس کی نشاندہی کی تھی. فیصل رضا عابدی ڈان ارسلان, اس کو قانون نے کچھ نہیں کہا, بلکہ اس وقت وہ کوئی مجھے رف اطلاع کے مطابق آئی کین بی رانگ کہ 3 سے 4 ارب روپے کا مالک بن گیا ہے, اور کازخستان میں اس وقت وہ ایک انرجی کی ڈیل بھی کر کے آیا ہے. افتخار چودھری کو پوچھنے والا کوئی نہیں, ارسلان کو پوچھنے والا کوئی نہیں, بابا جی کو پوچھنے والا کوئی نہیں, میاں منشا کو پوچھنے والا کوئی نہیں, جہانگیر صدیقی کو پوچھنے والا کوئی نہیں. تو پھر ہم نے کیا کرنا؟ پھر قانون وغیرہ آئین وغیرہ ختم کر دیں, سب کچھ رہنے دیں سب کے لیے, فری فار آل. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کا تفصیل سے جواب دوں. بسم اللہ. سب سے پہلے تو آپ واقعی پیچھا نہیں چھوڑیں گے. میں اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں. جس طرح مجھ پہ پابندی رہی اور آپ کھڑے رہے اور مقابلہ کرتے رہے, کورٹس کا ہر جگہ سامنا کیا آپ نے اور آپ کے ادارے نے, تو مجھے یہ یقین ہے کہ آپ اس کے آگے کھڑے رہیں گے, بلکہ ہر ظلم کے آگے کھڑے رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے. دوسرا, آپ نے پاکستانی گورباچوف کا ذکر کیا. پاکستانی گورباچوف میں اس لیے کہہ رہا ہوں, گورباچوف ایک سوچ کا نام ہے. ڈی میرٹ کر کے ملک کو ستیہ ناش کرنے کا, انصاف کی راہوں میں قدم رکھنے کا. تو اس کے لیے میں نے کیسے پہچانا میں آپ کو بتاؤں. میں نے تو 15 مئی کو ہی پہچان لیا تھا, 12 مئی کے فوراً بعد, بلکہ پہچان تو میں اس سے بھی پہلے گیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جب کسی آدمی کو پہچاننا ہوتا ہے نا, تو یہ دیکھ رہے ہیں, یہ میرا ہاتھ ہے, یہ اس کے اندر نسیں جا رہی ہیں, اس کے اندر ایک خون ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اس خون کو جو ہے نا نسل کی لیبورٹری میں چیک کرانا پڑتا ہے کہ آیا خون کیا ہے. ان کی ترقی کا سب سے پہلا قدم 1989 غالباً اٹارنی جنرل ان کو بنایا نواب اکبر خان بگٹی صاحب نے, یاد ہوگا آپ کو. جی. میں پوری 5 سال انتظار کرتا رہا کہ یار جس محسن نے یہاں تک پہنچایا, کاش کہ یہ ان کے قاتلوں کو تختہ دار تک پہنچا سکے. بہرحال پہلا غلطی ہو سکتی ہے. 15 مئی کو 3 دن گزرنے کے باوجود دیکھیں, کراچی کے اندر ابتدائی جو خون خرابے کی ہے وہ 12 مئی ہے, اور جو ججز کی تحریک ہے, وکلا تحریک, اس کے اندر, اس کے گارے کے اندر جب ہمارا خون شامل ہوا کراچی والوں کا, تمام رہنے والوں کا, تو اس کے بعد اس تحریک کے اندر بڑی طاقت آئی. میں 5 سال انتظار کرتا رہا کہ یہ ہمارے کسی ایک قاتل کو لٹکا دیں, سزا دے دیں, یا ایک ہیرنگ کر لیں, ایک ہیرنگ کر لیں 12 مئی کی, اور اسی طرح تمام آفیسرز کو بلائیں اور بلا کے کہیں کہ جی آپ یہ پکڑ کے دیں. میں آج سے باقاعدہ الزامات عائد کر رہا ہوں, کیونکہ اب تک 11 الزامات عائد کر چکا ہوں میں, 89 باقی ہیں, یہ 12واں ہے. تو ہمیں امید تھی, خواہش بھی تھی کہ آپ یہ کام کریں گے, اور 5 سال کے اندر آپ نے یہ بھی کام نہیں کیا. تو جنہوں نے آپ پہ احسان کیا, آپ نے ان کے ساتھ شر کیا. اب تو کوئی چیز بچی ہی نہیں. پھر تیسری چیز دیکھنے والی یہ تھی کہ 35 افراد کے لیے افواج پاکستان کی آپ صبح سے شام تک تذلیل کرتے رہے. انڈیا کے اندر یہ جو جتنا انڈین کلچر اگا رہے پاکستان کے اندر, ان کو میرا پیغام ہے کہ سینکڑوں پاکستانی جو ہیں 30 سال سے جیلوں میں پڑے ہیں. جوانی میں گئے تھے اور بالکل اب 70 اور 75 سال کی عمر کے اندر وہ واپس آئے پاکستان میں, 1-2 باقی ابھی تک وہاں پڑے ہیں. وہاں کے چیف جسٹس نے تو کبھی کشت نہیں کیا کہ اگر کسی کے اوپر اینٹی سٹیٹ کوئی الزام ہے, آپ نے پھر بھی بلایا, چلے ٹھیک ہے. لیکن وہ جو بنو جیل اور ڈیرہ اسماعیل خان جیل سے کھلے عام توڑ کے لے گئے, کیا اس سلسلے کے اندر آپ کسی افسر کو یا کسی CM کو یا وزیر داخلہ کو یا وزیر اعظم کو کھڑا نہیں کر سکتے تھے؟ آپ نے وہاں پہ کوئی سوموٹو نہیں لیا. آپ نے ہمیشہ وہ چھپکلی گر گئی سالن کے اندر, وہ سوموٹو لے لیا. آپ نے سموسے کا وزن بڑھ گیا, وہ سوموٹو لے لیا. شکر کی قیمت بڑھ گئی, وہ سوموٹو لے لیا. سیالکوٹ میں 2 افراد کو مار دیا, وہ سوموٹو لے لیا. آپ نے شراب کی 2 بوتلوں پہ سوموٹو لے لیا. کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا, آپ نے اس پہ سوموٹو لے لیا. کیا عوام پاکستان نے آپ کو یہاں پر اس لیے پہنچایا تھا کہ آپ یہاں پر آ کر غیر ضروری چیزوں کے اندر عدالت کا وقت ضائع کریں اور سرمایہ ضائع کریں؟ آپ کو کٹے ہوئے سروں پہ کبھی یاد نہیں آئی, آپ کو علماء دین کی شہادت نظر نہیں آئی, آپ کو کبھی کسی لوگوں کو بسوں سے اتارتے ہوئے مارنا یاد نہیں آیا, آپ کو کراچی کے اندر کشت و خون یاد آیا, تو اس کا بھی کوئی فیصلہ آج تک نہیں ہوا. آپ نے اتنے افسرز کو کھڑا کیا کہ آپ کا واحد نظریہ یہ تھا کہ وردی کو میں صبح سے بلاؤں اور شام تک ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑا رکھوں, تاکہ تاریخ میری جب لکھی جائے, یہ ان کے ذہن کی میں وہ بات بتا رہا ہوں جو یہ آف دا ریکارڈ اکثر اپنی محافل کے اندر متعدد اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جن کی نشاندہی وہ کر کے گئے کہ ابھی عدالت میں میرے ساتھی بیٹھے ہیں,
تو بالکل بیٹھے ہوں گے، ان کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے میں تاریخ میں یہ لکھوانا چاہتا ہوں کہ میں نے بڑے بڑے سیاستدانوں کو، جاگیرداروں کو، سرمایہ کاروں کو، بزنس مین کو، یہاں تک کہ پولیس کے افسران کو اور جنرل تک کو کھڑا کر کے جو ہے صحیح کر دیا آپ نے اس کے اندر، صرف اس ضمن کے اندر یہ پاکستانی گورباچوف افواج پاکستان کی تذلیل کرتے رہے، اور یہی بین الاقوامی فارمولہ میں آپ کو آگے چل کے کسی پروگرام میں بتاؤں گا کہ میں ایک بیرونی جنگ بھی لڑ رہا تھا۔ وہ بیرونی جنگ یہ تھی کہ یہاں پر اتنا ظلم کر دو، اتنا قتل کر دو کہ یہاں میں بسنے والے یا تو شیعہ یا اردو سپیکنگ یا پختون اقوام متحدہ کو آواز ماریں، اور اس ضمن کے اندر جب بلوچستان سے ہلکی سی آواز بلند ہوئی تو آپ نے دیکھا پوری ٹیمیں آ بھی گئیں۔ تو اس ضمن کے اندر افواج پاکستان کے ساتھ عوام پاکستان کو کھڑا کرنا اس لیے ضروری تھا کہ اس سازش کو ناکام بنانا تھا، لیکن یہ افواج کی تذلیل کر کے مسلسل عوام کے اندر نفرتوں کے عمل کو پروان چڑھاتے رہے، جو کہ ایک باعث شرم مقام ہے۔ میں عوام کو بتاؤں کہ آپ کی ہر کوئی یہی حالت کرے گا، یہی درگت کرے گا اگر آپ عوام کو برباد کرنے والے، پاکستان کو تباہ کرنے والے، آئین پاکستان کو بار بار تذلیل کرنے والے، افواج پاکستان کی تذلیل کرنے والے کے لیے اگر آپ نے یہ لفظ اب کے استعمال کیے نا، چلو اب تو وہ چلا گیا، دفع کرو، تو پاکستان میں پھر یہ فیشن بن جائے گا کہ ہر کوئی آپ کو تباہ کرے گا، کیونکہ اس کے بعد آپ سب کو دفع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو نشان عبرت بنانا ہے تو اس جوڈیشل مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو بنائیے جس نے پاکستان کے اندر جمہوریت کو ناکام کرنے کے لیے اپنا وہ کردار ادا کیا جو تاریخ میں کبھی ضیاء الحق نے کیا یا اس کے بعد اس نے کیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہی ڈان راج کمار عرف ارسلان جو ہیں غالباً اب پاکستان مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ لے رہے ہیں اور الیکشن لڑیں گے، اور جی یہ وہی میں ارسلان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کی وجہ سے ملک ریاض کو تو بیریا ٹاؤن والے کو بہت ڈریگ کیا گیا سپریم کورٹ میں، لیکن ارسلان کو کچھ نہیں کہا گیا۔ اگر انہوں نے الزامات لگائے کہ اس نے پیسے لیے یا میں نے اس کو پیسے دیے، اور میرے پاس ویڈیو ایویڈنس ہے، میرے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے کہ اس نے پیسے لیے، تو ادھر کی سبکی ہوئی، ادھر کو تو اپنا بیٹا تم ابھی پروٹوکول کے ساتھ نکلنا، تمہاری جان کو خطرہ ہے، تمہیں کوئی تنگ نہ کرے، کوئی پتھر نہ مار دے، یہ ہوتا رہا۔ یہ ڈان کہاں سے آ گیا؟ ابھی تک کیسے کھلے عام پھر رہا ہے؟ اس کا نام ECL پہ کیوں نہیں ہے؟ اس کو کیوں اس سے پروب نہیں ہوتی؟ کیوں اس سے نہیں پوچھا جاتا کہ تم نے اس ملک میں کس کس کو لوٹا؟ میں آپ سے عرض کروں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھیں، یہ قوم جو ہے نا، یہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے اور پھر جو ہے وہ آگے کی جانب بڑھنا شروع کر دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قوم کو یہ پتا ہوتا ہے کہ سوئس عدالتوں کے اندر پیسے آ گئے، اس قوم کو یہ پتا ہوتا ہے وہ ڈاکے کا پیسہ ہے، اس قوم کو یہ پتا ہوتا ہے کہ رینٹل میں کھا گئے، اس قوم کو یہ پتا ہوتا ہے آج کرپشن میں کھا گئے، اس قوم کو یہ پتا ہوتا ہے کہ حنیف عباسی جو ہے وہ منشیات فروشی کے اندر ہے، حالانکہ بزنس کے اندر سب یہاں پہ پوری دنیا ہی ترقی کرتی ہے، لیکن بہرحال جس سے نفرت ہو، چاہے مخدوم شہاب الدین سے نفرت ہو، چاہے کسی سے نفرت ہو، وہ زیر عتاب بنتا چلا جائے گا۔ لیکن اس قوم کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ 2 سال کے اندر 1.5 ارب روپے آتے، 1.25 ارب روپے آتے کہاں سے؟ بھائی یہ آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ 2007 تک یہ شخص جو ہے وہ نوکری پیشہ تھا، اور جس کا والد بارہا عدالتوں میں بیٹھ کے یہ کہہ چکا ہے کہ میرے پاس تو گھر گاڑی بنگلہ بھی نہیں، اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کس جگہ جانا ہے اگر مجھے نکال دیا جائے۔ اس کی 13,995 کی تنخواہ تھی۔ جی ہاں، میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں نا، تو اتنی بڑی انویسٹیگیشن بھی بنائی، تو آخر میں مبشر بھائی اس سے بڑا تاریخ کا کیا مذاق ہوگا، اور یہ لکھنے والوں کو پتہ نہیں ابھی تک اس پہ کیوں نہیں لکھا گیا کہ اس کو آپس کا لین دین ثابت کر دیا، یاد ہے آپ کو؟ جی ہاں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کس چیز کا لین دین؟ ہاں آپس کا لین دین نا، دو پارٹیوں کے آپس کا لین دین۔ دین کیا ہوئی؟ مجھے لین کا تو مجھے پتا چل گیا کہ جو ہے اتنے کروڑ آ گئے، دین کیا ہوا؟ دیکھیں میں آپ سے وہی تو عرض کر رہا ہوں، تو پاکستان کی عوام سے میں یہ پوچھ رہا ہوں یار، یہ دنیا میں جتنی کرپشن ہے یہ کیا جنات سے کی جاتی؟ یہ بھی تو آپس کا ہی لین دین ہے، تو پھر پاکستان کے اندر واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کی اس سے بڑی دھجی کیا اڑائی جائے گی کہ ایک رشوت کو، ایک کرپشن کو، ایک پیسوں کی وصولی کو آپس کا لین دین ثابت کر کے پاکستان کے اندر ایک ایسی ایگزامپل قائم کر دی گئی کہ اب جو رشوت کے الزام میں کھڑے ہیں تمام سابق وزراء سمیت وہ جا کے یہ بتا دیں کہ ہم نے تو آپس کا لین دین کیا ہے۔ آپ اگر اس پہ فیصلہ نہیں کریں گے اور یہ قوم نے واقعی اس کو بھول دینا ہے، ان کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لے کے آنا، قوم بجائے اس کے صرف اتنا سا 5 منٹ کے لیے سوچ کے مطالبہ کر دے کہ میں باما ثبوت
113/2005 کے قانون کے تحت اس شخص پہ اپنے پورے الزامات کے ساتھ کھڑا تھا اور رپورٹ اب تیار پڑی ہے. کیا قوم 5 منٹ کا یہ مطالبہ نہیں کر سکتی کہ فیصل عابدی کی رپورٹ کو منظر عام پہ لا کے سزا کا تعین کیا جائے؟ اگر میں نے وقت برباد کیا مجھے جیل بھیجا جائے، ورنہ میں اس شخص سے ایک ایک پیسہ وصولوں گا. اسی طرح جس طرح اس نے سیاستدانوں کو، افواج پاکستان کو، پاکستان کے آفیسرز کو، بہادر سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو تذلیل کر کے صبح سے شام تک کھڑا کیا. اور میں یہ بتاؤں عوام پاکستان کو کہ ان کو میسج دے دینا کہ یہ کسی تکبر میں نہ رہے. ایک معمولی سے ایک عام پاکستانی نے ان کے تکبر کو خاک میں ملایا ہے کہ آج تک یہ مطالبہ بھی نہیں کر سکے کہ ہاں میری رپورٹ کو منظر عام پہ لاؤ. اگر یہ شخص کہہ رہا ہے تو لے کے، اور جس کو سزا ملنی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اگر یہ عوام 34 کروڑ 25 لاکھ روپیہ ڈان راج کمار نے اور اس کی فیملی نے ایک ٹور پہ، یعنی یورپ اور یو کے ٹور پہ خرچ کیا ویکیشن کے اوپر. 34 کروڑ 25 لاکھ میرے پاس ایویڈنس ہے یہاں پہ، میں ایک ایک کر کے وہ دکھا سکتا ہوں. یہ مجھے بتائیں کہ کوئی پوچھنے والا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں، یہ ان کا ٹیکس اسسمنٹ سرٹیفکیٹ میں نے یہ لگایا ہوا ہے. اب آپ کو شاید صحیح نظر نہ آئے، لیکن یہ کتاب بما ثبوتوں کے، اس کے اندر 6 ثبوت، دستاویزی ثبوت موجود ہیں. اس کے اندر انہوں نے اپنا ٹریول ایکسپینس جو ہے وہ 0 شائع کیا. 0 یعنی کہ ان کا تمام یہ دورہ اسپانسر تھا. یہ کل 5 دورے تھے اور اس کے اندر پی آئی اے کے ٹکٹس بھی میں نے پرووائڈ کر دی ہیں کہ وہ یہ دیکھ لیں. دیکھیں مبشر بھائی، بات صرف اتنی سی ہے کہ شاید یہاں پہ کوئی ایک ایسا مائنڈ سیٹ بیٹھا ہے جو 5 سال تک اس شخص کی تعریفیں کرتا رہا اور آج اپنی صرف ندامت کو چھپانے کے لیے وہ آج بھی اس کی تعریفوں میں لگا ہوا ہے. کیا یہ لوگ قوم کی خدمت کر رہے ہیں؟ عوام کیا یہ فیصلہ کر سکتی ہے؟ کیا ان کا یہ حق نہیں وہ یہ جب یہ پاکستان سے تقاضا کریں کہ میرے کیس کا فیصلہ کر دیا جائے تاکہ پاکستان کے اندر ایک تاریخ کا تعین ہو سکے؟ پاکستان میں ابھی قابل احترام آنریبل چیف جسٹس جناب جسٹس تصدق حسین گیلانی صاحب بھی آئے. ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز. ہم پاکستانی یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ان سے کوئی ڈائریکٹ تقاضا نہیں کریں گے. یہ ہم نے تقاضے کیے جس کے جواب میں ریسپانس آیا، اور آپ لوگ جس فوٹیج کو لے کے رونا رو رہے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتا ان لوگوں کو میں کیا کہوں. یار وہاں پہ لکھا ہوا ہے خاص طور پہ کمرہ نمبر عدالت 1 کے باہر کے موبائل فون اور کیمرے الاؤ نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا؟ 5 سال تک یہاں پر ایک ایک ٹکر جو ہے وہ اس طرح چلایا گیا جیسے کوئی انڈین مووی کا ڈائلاگ. ادھر ان کے منہ سے نکلنا ہوتا تھا اور کمرے کی عدالت کے اندر صرف چند لوگوں کو وہ موبائل فون ہوتا تھا اور وہ وہاں سے جو ہے وہ پوسٹ کرتے تھے اور وہ ٹکٹ آن ورلڈ ہو جاتا تھا. آرٹیکل 25 کی تو سب سے بڑی کھلی تذلیل ہی یہی ہے. میرا الزام نمبر 13 یہ ہے کہ آرٹیکل 25 پہ جو لوگ بھی ڈسکس کر رہے ہیں ان کو میں بتاؤں کہ عمران خان کی سماعت کے دوران افتخار چودھری عرف گورباچوف نے یہ کہا کہ چونکہ عمران خان اہم ہے، عدالت کی نظر میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور اس کو اسی صحافی نے کوٹ کر کے بتایا کہ کس شخصیت یعنی میرے اوپر. تو میں ان سے یہ بتاؤں کہ آرٹیکل 25 کے تحت آپ کسی شخص کے اندر تفریق کر ہی نہیں سکتے. آپ کی جج تو وہیں پہ فارغ کر دی جاتی اس بینچ کے دونوں ججوں کے ساتھ جہاں آپ نے تفریق کی، ایک کو اہم کا اور ایک کو غیر اہم کا. آپ ہوتے کون ہیں تاریخ کے اندر یہ فیصلہ کرنے والے کون اہم ہے اور کون غیر اہم؟ جاتے جاتے آپ نے ارشاد فرمایا، اس نے لسانیت بھی پھیلائی. انہوں نے جاتے جاتے ارشاد فرمایا بلوچ قوم کبھی مانگ کے نہیں کھاتی. مبارک کو چیف جسٹس کی اس سیٹ کو جس نے پاکستان کے اندر بلوچ مہاجر سندھی کی پہچان کرا دی. تم چیف جسٹس کی نظر میں تمہارے آئین اور قانون اور کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھے ہوئے حلف کے مطابق آپ کی نظر میں تمام پاکستانی برابر ہیں. آپ نے کیسے بتایا کہ بلوچ قوم جو ہے وہ غیرت مند قوم ہے، وہ مانگ کے نہیں کھاتی؟ واٹ ڈو یو مین بائی دس؟ کیا ہم مہاجر یا ہم سندھی یا ہم بلوچ یا ہم پٹھان یا ہم جو بھی کشمیری یہاں رہتے ہیں، ہم کیا باقی مانگ کے کھانے والے لوگ ہیں؟ کمال ہو گیا. مطلب اگر آپ لوگوں نے ان تمام چیزوں پہ آنکھیں بند کرنی ہے اور عوام نے ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی میرے سے الزام نمبر 14 کے بعد، تو پھر ٹھیک ہے. پھر ہم نے اپنا وقت ضائع کیا، ہم نے سیاست چھوڑ کے اپنے گھر والوں کو وقت دینا شروع کر دیا. آپ کو آپ کی سیاست مبارک. نہ ہم نے 11 مئی کو ووٹ مانگا تھا، نہ آپ بلدیات میں مانگیں گے. ابھی سے ختم ہے بھائی، آپ کو جس کو ووٹ دینا ہے دو. لیکن اب کوئی یہ نہ کہے کہ میں کسی کے لیے کوئی کام کر رہا ہوں، میں اپنے ملک کے لیے کام کر رہا ہوں. اور آپ جیسے بہادر اور آپ جیسے جتنے بھی بہادر صحافی ہیں ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ یہ جنگ بالکل اختتام پذیر پہنچائیں گے. پاکستان بنایا تھا اور پاکستان بچائیں گے انشاءاللہ. فیصل رضا عابدی ہمارے ساتھ ہی ہیں. ایک بریک کے بعد ٹیک اے بریک.
ویلکم بیک فرام دا بریک. مجھے ایک گیسٹ نے جوائن کیا ہے, عقیل کریم ڈیڈی نے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. فیصل رضا عابدی ہمارے ساتھ ہی ہیں. لیکن عقیل کریم ڈیڈی صاحب, میں نے آپ سے جو سوال کرنا ہے وہ تو الگ ہے, لیکن آپ نے یہ دیکھی انڈین ایکسپریس کی سٹوری, جنگ کی سٹوری, نیوز کی سٹوری, سے پہلے ہندوستان ٹائم کی سٹوری, کیا لگ رہا ہے آپ کو اب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہا ہے کہ اب ان کو اس کے لیے آج یہ کیا جواب دیں گے. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے, کورٹ میں چلے گئے. میں سمجھتا ہوں عوام کو اپنی آنکھیں کھولنی پڑے گی. یہ ملک دشمنوں کو اس ملک سے نکالنا ہوگا. اس ملک کو ان چوروں ڈاکوؤں سے نجات دلانی ہوگی. اور میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں کہ بائی گاڈ آپ نے ان کا مقروض چہرہ لوگوں کو دکھایا, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے حلاول دستے کی طرح. عقیل ڈیڈی, میرا یہ بلیف ہے کہ جو چینل یا جو اخبار پاکستان کی دو قومی نظریہ کی اور پاکستان کی حرمت کا پاس نہیں کر سکتا, اس کو بند کر دینا چاہیے. کوئی اس پہ دو رائے نہیں ہے. میں بالکل آپ کی تائید کرتا ہوں, اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ جو ملک کے اگینسٹ ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے, کیونکہ ان لوگوں کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا. اور میں انشاءاللہ تعالی آج آپ کو یہ حقیقت بتانے کو بھی تیار ہوں کہ ان کے بارے میں پہلے صرف ہم سنتے تھے, اب تو آپ نے ان کا چہرہ ہمیں دکھا دیا. اب اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے, کوئی پروف اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے. کہ جو ہندوستان ٹائم ہماری آرمی کے خلاف خبریں چھاپ رہی ہے, وہ خبریں ہم فرنٹ پیج پہ دکھاتے ہیں. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لوگوں کے اوپر, اور اس کو ہم کریڈٹ بھی نہیں دے رہے. ہم اپنی خبر کے نام پہ چھاپ رہے ہیں, اپنے رپورٹر کے نام پہ چھاپ رہے ہیں. بہت بڑی بدقسمتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو سلوٹ کرنا چاہیے پوری قوم کو, کہ آپ نے لوگوں کا ایسے مکروہ چہرے آپ نے سامنے لے کے آئے. تھینک یو ویری مچ عقیل ڈیڈی. ہمارے ساتھ عقیل کریم ڈیڈی. فیصل رضا عابدی صاحب, آپ نے سنی ان کی بات, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک مجھے ہمارے ایک دوست ہیں, صحافی دوست ہیں, اسد کھرل, ایکسپریس ٹریبیون سے, انہوں نے کریکٹ کیا. انہوں نے کہا ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان, ناٹ اٹارنی جنرل. ہم نے غلطی کیا, میرے سے بھی غلطی ہوئی ہے. اسد کھرل, تھینک یو ویری مچ فار کریکٹنگ. ایڈوکیٹ جنرل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بالکل, آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے ہیں, جنرل مشرف کے متعلق آپ جو مرضی کہیں, لیکن مجھے یہ ڈرامہ سمجھ میں نہیں آتا کہ 12 اکتوبر کے اوپر ہم نے نہیں کرنا کچھ, 3 نومبر پہ کرنا ہے. اگر آپ نے آئین توڑنے کو نہیں کچھ کہنا تو ایک آدمی کی برطرفی پہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ سے عرض کروں کہ جی ہاں بالکل, ایڈوکیٹ جنرل ان کو بنایا تھا نواب اکبر خان بگٹی صاحب نے. تو میں آپ سے دیکھیں, اس میں کوئی اتنی پرابلم کی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بارہا یہاں پر آ کے لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے تو مکمل اختیار بھی دیا تھا جنرل مشرف کو, جیسے چاہے آئین کے اندر تبدیلی کر لو. ماشاءاللہ یہ نہیں ہوتے کہ آپ آئین کو تباہ و برباد بھی کریں, اپنے مقاصد کے لیے استعمال بھی کریں, اور پھر پارلیمنٹ بھی بنائیں. در حقیقت یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس کے اندر ایک پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے, اور وہ پروٹیکشن ہے عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے یہ جج. کیونکہ مارشاءاللہ کورٹ کے تحت اگر آرمی آفیسرز کورٹس کے اندر ٹرائل کرنا شروع کر دیں گے تو وہاں پر کسی کی دال نہیں گلتی جتنی دال عدالتوں کے اندر گلتی ہے. ہمیں تطہیر کا عمل لانا پڑے گا عدالتوں کے اندر. ان کے ساتھی بھی موجود ہیں کچھ, اور وہ ساتھیوں کو تلاش کرنا پڑے گا. اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے عوام پاکستان کے اندر کہ آپ یہ تقاضا کریں کہ وہ جو پی سی او کے اوپر 103 جج نکالے گئے تھے, یا تو ان کو بھی واپس لے کے آیا جائے, یا اب جو موجودہ عدالت کے اندر اگر کوئی پی سی او پہ حلف لیا ہوا جج ہے تو عدالت کی تطہیر کر دی جائے. تصدق حسین, آنریبل چیف جسٹس جناب جسٹس, دیکھیں مجھے ذرا ایک منٹ میں ذرا سا اس پہ ڈیویٹ کروں گا. میں کیونکہ اپنے ذاتی ایک سوال پوچھنا ہے, بالکل پرسنل ہو کے سوال پوچھنا ہے. کیا مجھے دوبارہ تو نہیں, اب جانا نہیں چاہیے عدالت میں افتخار محمد چودھری کے خلاف, جس نے اپنے کرسی کو استعمال کیا مجھے کیریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے, اور جھوٹ بول کے, غلط بیانیاں کر کے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے؟ کیا ملک ریاض کو دوبارہ کیس نہیں کھلوانا چاہیے؟ کیا اور لوگوں کو نہیں کھلوانا چاہیے؟ کیا پی ٹی سی ایل کا کیس نہیں کھلنا چاہیے جس کے فیصلے پہ بیٹھ گئے؟ کیونکہ ڈان راج کمار جو تھا کس کا کنسلٹنٹ تھا؟ کیا ڈی جی خان سیمنٹ کے کیس کا فیصلہ کبھی بھی نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ منشا کی ہے, منشا کے بیٹے کی ہے. اس کا کیس کون لڑ رہا ہے؟ رمدے صاحب کے صاحبزادے لڑ رہے ہیں. اس کے اوپر بیٹھا کون ہے؟ افتخار چودھری. اور لاہور ہائی کورٹ کے ایک آنریبل جج کو, سرونگ جج کو, آج بھی اس کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ خبردار اس کیس کو چھوڑ دو, اس کو بند کر دو, یہ تم نے نہیں کرنا اس کا فیصلہ. کیا اس آدمی کو یا ایسے شخص کو عدالت میں لا کے ہمیں یہ ثبوت نہیں دینے چاہیے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اسی لیے سب سے پہلے اس قوم کو یہ کہا تھا کہ اگر تم نے اب بھی یہ سوچنا ہے کہ چلو اب تو دفعہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اس طرح کی کہانیاں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، بہرحال میں یہ الفاظ نہیں کہہ رہا کہ دفعہ ہو گیا، جو لوگوں کے تاثرات ہیں، بھائی کوئی نہیں گیا، اگر آپ نے اسی طرح چھوڑ دینا ہے سب کو تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا اور عوام آگے سے یہی کرتی رہے گی۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ موجودہ چیف جسٹس، آنریبل چیف جسٹس جناب تصدق حسین جیلانی صاحب، تو میں نے اسی لیے آپ کو ان نسوں کی ایک مثال دی تھی۔ ان کا نام ہے جناب چیف جسٹس جناب تصدق حسین جیلانی ولد جناب محمد رمضان شاہ جیلانی صاحب، اور جو انہوں نے ابھی ایکشنز لیے ہیں آتے کے ساتھ ہی وہ ایک عدلیہ کا وقار بلند کرنے کے اندر بہت تیزی سے وہ جو گامزن ہوئے ہیں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ اب ہم یہ ڈائلاگ جو ہے ٹیلی ویژنز پہ کبھی نہیں سنیں گے، اب فیصلے بولیں گے۔ اور سب سے پہلا جو ان کے پاس کیس آیا ہے وہ 4 نشستوں کا تحریک انصاف کی جانب سے جمع کرائی جانے والی ایڈمٹ کی گئی اس درخواست کا، اور یہ فیصلہ کرے گا کہ آیا عدالت جو ہے وہ کس رخ کے اوپر جاری ہے، کیونکہ یہ بہرحال بنیادی حق ہے ان کا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 54 حلقوں پہ کیا جائے، جہاں سیکٹری الیکشن کمیشن نے خود اقرار کیا کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، تو یہ تمام فیصلے بولتے ہیں ججز کے۔ ہم آج کے بعد ججز کو یہاں ڈسکس نہیں کریں گے، ہم یہ بالکل اپنی عدلیہ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، اور آپ کو جانا چاہیے، آپ کو جانا چاہیے، ایک چیز ڈسکس کروں گا جی، آپ کو جانا چاہیے۔ ڈان راج کمار کو آفیشل پاسپورٹ کس کیپیسٹی میں دیا گیا؟ جناب، اور نہ صرف آفیشل پاسپورٹ دیا گیا بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو سرکاری پروٹوکول مکمل میسر رہا۔ ان کی حفاظت کے لیے ایلیٹ کے نوجوان ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، اور جس دور کے اندر جج صاحب کہا کرتے تھے کہ میرا تو اس سے کوئی واسطہ نہیں، اور عوام کو دکھانے کے لیے انہیں آگ کر کے، اور فرنٹیئر ہاؤس کے اندر غالباً ان کو کمرہ الاٹ کیا گیا تھا، تو وہ تمام پولیس والے ہی بتایا کرتے تھے کہ کتنی بار دن میں وہ ملا کرتے تھے۔ یعنی دکھ کی بات یہ ہے کہ جو ہے علامہ ناصر عباس شہید ہوں یا مولانا شمس الرحمان شہید ہوں، ان میں سے تو کسی کو ایلیٹ فورسز دی نہیں گئیں ان کی پروٹیکشن کے لیے۔ ایک ایسے آدمی کو جو ڈیزرو بھی نہیں کرتا، کسی سرکاری عہدے پہ بھی نہیں، ہم علماء کا قتل عام یا ان کی شہادتیں ہمیں برداشت ہیں، ان سپوتوں کی نہیں۔ دیکھیں جناب، میں تو آپ کے سامنے اب اس پہ کیا کہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ سیکیورٹی نہیں دیں، کیونکہ سیکیورٹی آپ کی جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کی فرنچائز کے پاس، اور خاص طور پہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے پاس، پورے لاہور کو پتہ ہے کہ آدھے کلومیٹر کے اوپر ہوتی ہے ان کی سیکیورٹی جب وہ چل رہے ہوتے ہیں آج کل۔ اسی طرح ان کے تمام وزراء کے صاحبان کے پاس، بہرحال وہ آپ اپنے پاس رکھیں، لیکن کم سے کم ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اپنی سیکیورٹی کے لیے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ سکیں۔ اگر وہ نہیں کیا جا سکتا تو یہ تو کر دینا، آپ اجازت بھی نہیں دیں، آپ سیکیورٹی بھی نہیں دیں، آپ جہاں پہ گاڑی کے اندر آپ کے پرسنل گن مین ہو ان کو اتار کے اور تذلیل شروع کر دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک سوچ کو آئسولیٹ کر رہے ہیں، آپ ایک سوچ کو پیرالائز کر رہے ہیں، آپ ایک سوچ کو محدود کر کے اس کے کمروں کے اندر بند کر رہے ہیں۔ تو پھر اگر اسی چیز کو تو ظلم کہتے ہیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ جمہوریت ہے۔ کون کہتا ہے یہ جمہوریت ہے؟ نہ یہ، اگر یہ جمہوریت ہے تو آئیے یہ انگوٹھوں کے نشان چیک کرائیں، میں اپنی بات پہ قائم ہوں۔ اگر آپ انصاف کے ساتھ چلے تو 2014 کے اندر عوام پاکستان ایک نیا الیکشن دیکھے گی، اور اگر انصاف نہیں ملا تو پاکستان کے اندر جمہوریت خواب ہوگی 2014 میں۔ میں یہ بات بالکل کہہ کے جا رہا ہوں، اور اس چیز کو ریکارڈ کر لیا جائے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ ہو رہا ہے اس حکومت میں کہ چیئرمین نادرہ، چیئرمین نیب، اس کے بعد چیئرمین پیمرا، پتہ نہیں جس آدمی کو یعنی جو اپنا کام کرنا چاہتا ہے، آنےسٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، یا پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے بابا جی کی کرپشن کے اوپر، منشا کی کرپشن پہ، جہانگیر صدیقی کی کرپشن پہ، اور کس کی کرپشن ایک رہ گئے صاحب ان کے اوپر، تو پھر فوراً اس کو برطرف کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں مبشر بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ دیکھیں، ایک آتا ہے آدمی عوام کے ووٹ کے ذریعے تاکہ وہ عوام کو جواب دے، عوام کے لیے کام کرے۔ عوام جب عوام ہی نہیں ہوگی تو پھر کام کس کا کرنا ہے؟ عوام تو مصروف ہے قبرستانوں کے اندر آج کل، عوام تو مصروف ہے اسپتال کے اندر آج کل۔ یہ اس سے بڑا اور دنیا میں تازیانہ، دیکھیں بالکل بحیثیت ایک مسلمان، میں سانحہ راولپنڈی میں جتنے قتل ہوئے ہیں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور میرا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو تمام کو گرفتار کر کے ان کے قاتلوں کو پھانسی دی جائے۔ لیکن جنہوں نے 170 مساجد اور امام بارگاہ اور مزارات پہ حملے کیے، پھر آپ ان سے مذاکرات کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سے بڑا دھوڑا رویہ اور کیا ہوگا اس دنیا کے اندر یار؟
ایک مسجد کو آپ مسجد قرار دو, 170 کو آپ مسجد ہی نہیں مان رہے, اس کا مطلب پھر ہم تو یہاں بیوقوف بیٹھے ہیں پاکستان میں. آپ کو قانون کو چلانا ہے, اسی طرح چھاپے مارے, اسی طرح گھروں کے اندر جو ہے نا چادر چار دیواری کا تقدس پامال کریں, جیسے آج پنجاب پولیس کرتی پھر رہی ہے بدماشیاں. یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے. پولیس کو آپ اپنے مقصد کے اندر یوٹیلائز کر کے ایک بار پھر عوام کے اندر آپ سیکیورٹی فورسز کو ذلیل کر دو. آپ کا اور پھر چودھری افتخار کا ایجنڈا تو ایک ہی ہے. تو یہ پورے مائنڈ سیٹ کا ایجنڈا ہے کہ افواج پاکستان کی تذلیل. اس لیے میں 18 کروڑ عوام کو 4 سال سے کہہ رہا ہوں کہ 17 لاکھ فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے 18 کروڑ 17 لاکھ فوج بن جاؤ جیسے 65 کی جنگ میں بنے تھے, ورنہ داستان بھی نہیں ہوگی. داستانوں میں یہ میں انڈیکیٹ کر دوں. سینیٹر فیصل رضا عابدی آپ کا بہت بہت شکریہ. عقیل کریم ڈیڈی آپ کا بہت بہت شکریہ. چلتے چلتے آپ کو بتاؤں کہ انڈین ایکسپریس کی سٹوری ایز اٹ از اٹھا کے آج جنگ میں چھاپ دی گئی, اور یہ سٹوری اس سے پہلے کچھ دن پہلے, تقریباً 10 دن پہلے ہندوستان ٹائمز نے ایکچولی دی تھی. اور یہاں پہ کس طرح چھاپی گئی کہ بغیر ان کو کریڈٹ دیے, بغیر ان کا تعارف کرائے, بغیر ان کو ریفرنس دیے. اگر یہ صحافت ہے تو پھر میں ایسا صحافی بالکل نہیں بننا چاہتا. بابا جی یہ سوالات آپ کو دینے ہیں کہ آپ کیوں افواج پاکستان کی تذلیل کرتے ہیں, آپ کیوں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی تذلیل کرتے ہیں, اور آپ کا پاکستان نے کیا بگاڑا ہے. آپ تو پاکستان کا بہت سا ٹیکس آپ نے دینا ہے, اربوں روپے کا ٹیکس دینا ہے. آپ کے سمدھی نے کیا کچھ نہیں کر دیا اس ملک میں, وہ بھی اتنا پلندہ ہے ایویڈنس کا. یہ سوالات ہم پوچھتے رہیں گے. کوئی روک سکتا ہے تو روک لے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.